الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي القبير المقتدر العظيم الواحد الأحد المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته لا شريك له ولا نظير له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له في ذاته وصفاته وكمالاته سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفاء قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين صاحب الوجه الجميل صاحب الخد الأصيل صاحب الطرف الكحيل صاحب الكوثر والسلسبيل وعلى آله الطيبين الطاهرين الزاهدين العابدين الساجدين الشاكرين الحامدين وعلى صحابه الراشدين المسترشدين الهادين المهديين المتعدبين بآداب النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. اے برترس خیال و قیاس و گما وہم وزہر چے گفتان شنیدیم وخاندیم دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر ماہم چنا در وصف اول تو مادائم کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا تیرا ذکر کرتے کرتے یا رسول اللہ یہ مقام آ گیا. سبحان اللہ. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب منوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس منم غلام 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 توے یا رسول اللہ دلم فداس بنقش نال پاکے توے یا رسول اللہ. در دل مسلم سے مقام مصطفیٰ
آبروئے ماز نام مصطفیٰ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بعد از حمد و صلات علماء کرام مشایخ عظام بالخصوص زینت محفل صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت غلام محی الدین صاحب دیدہ مجدو اور آج کی اس محفل کے بانی و مبانی محترم المقام حضرت علامہ مولانا عارف ثنا صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور محترم المقام استاذ الحفاظ مولانا شاہد اقبال صاحب زیدہ مجدو اور دیگر میرے دائیں بائیں علماء کرام نعت خوانان نظام. معذرت چاہوں گا ناموں سے میں سب کے واقف نہیں، جتنے آتے تھے وہ بول دیے. باقی جتنے لوگ بھی ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے نام مدینے کے تاجدار کی برگاہ میں لکھے ہوئے ہیں. تو اصل مقصود تو ان کی برگاہ میں حاضری ہے، تو اوپر سے نیچے تک میرے محبوب کی نگاہ سے کوئی مخفی نہیں ہے. اور آج کی یہ مبارک اور خوبصورت محفل جلسہ دستار فضیلت کے سلسلہ میں اس عظیم رات میں منعقد کی گئی، جس کو رسول اللہ کی معراج کی نسبت سے بھی شرف حاصل ہے. آج کی رات تو ویسے بھی مبارک تھی، پھر قرآن مجید کی نسبت سے اور بھی اس میں برکتیں آ گئیں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی متبرک چیز کے ساتھ گھڑی یا جگہ کو نسبت ہو جائے تو وہ گھڑی جب بھی لوٹ کے آئے گی تو وہ وہی برکت لے کے آتی ہے جو اس دن اس کے اندر برکت تھی. اس کی برکات میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو آج اس بابرکت رات میں ہمیں یہاں بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اس عظیم الشان نسبت کے ساتھ کہ جہاں پر آج اس عظیم الشان مدرسہ فیضان صدیق اکبر کے اندر 7 حفاظ قرآن نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رب ذوالجلال نے اس قرآن کی نسبت سے ہمیں جو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ایک عظمت بخشی ہے، اس عظمت کو آج تک رسول اللہ کریم علیہ السلام کی امت اپنے سینوں میں لے کے اور اپنے بچوں کے سینوں میں منتقل کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اور یہاں پر آپ کو یہ عرض کرتا جاؤں کہ اس سے پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس، تو یہ اس وقت کے نبی کو یاد ہوتی تھی. یہ صرف اس وقت کے نبی کو یاد ہوتی تھی. اور زبور شریف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی تھی کہ 70 اونٹوں پر اس کا بوجھ لادا جاتا تھا. تو یہ اس وقت کا نبی یاد کرتا تھا، یا ان کی کسی پہ خصوصی طور پہ جو ان کی نسبت حاصل ہو جائے تو اس کے سینے میں محفوظ ہوتا تھا. لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو سینہ مصطفیٰ نے اتنا فیض دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قیامت تک کوئی بچہ بھی اپنا سینہ کھولے گا رب اس کے سینے پہ بھی یہ قرآن اتار کے. یہ معجزہ مصطفی ہے. اور یہاں اس آیت کا آپ کو مفہوم بھی سمجھ آنا چاہیے
کہیں آج کے دور میں جدید مفکر نکلے ہیں، جو پرانے دور میں کہا جاتا تھا پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، بزرگ بیٹھے ہیں پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، اس طرح کے مقرر نکلے ہیں جو کہتے ہیں جی دیکھو قرآن آسان ہے، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ آیت پڑھ دیتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہ جی دیکھیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو آگے بھی پڑھنا ذکر یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، جو قرآن کو سمجھنا ہے اس کی 2 سند کے ساتھ صحیح درجے کی روایت موجود ہے، اور امام مالک نے موطا امام مالک میں بھی اس کو اپنی سند سے نقل فرمایا، دونوں روایتوں کے اندر الفاظ مختلف ہیں، میں دونوں رکھ دیتا ہوں۔ جناب عمر فاروق اعظم رسول اللہ کی برگاہ میں آئے اور سورت بقرہ پڑھنے کے لیے آئے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئے تو سورت بقرہ حضور نے پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ 8 سال میں حضور کریم نے صرف سورت بقرہ پڑھائی، اور دوسری روایت کے اندر ہے 12 سال میں حضرت عمر نے سورت بقرہ ختم کی، اور پھر اونٹ ذبح فرما کے شکرانے کے لیے اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کو کھلایا۔ اب یہ بات سمجھنی ہے کہ حضرت عمر کو عربی نہیں آتی تھی، قرآن عربی میں، حضرت عمر عربی، رسول اللہ پڑھانے والے، میرے محبوب کے پاس گئے پڑھنے کے لیے، سرکار فرماتے وما علینا الا البلاغ المبین، میرے اوپر تھا پہنچا دینا، قرآن عربی میں ہے تم عربی ہو جا کے پڑھ لو، قرآن کوئی مشکل ہے نہیں، رسول اللہ نے پڑھایا اور پڑھاتے پڑھاتے صرف سورت بقرہ 12 سال میں پڑھائی، تو یہ بتایا کہ قرآن کالے لفظوں کا نام صرف نہیں ہے، قرآن کے اندر وہ راز رکھے ہوئے ہیں کہ جتنی تمہاری نسبت مدینے والے سے مضبوط ہوتی جائے گی اتنے قرآن کے راز تمہارے سینے پہ کھول دیے جائیں گے۔ اس لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم باب مدینہ العلم پہ میرے مصطفیٰ نے اس قرآن کے راز کھولے تو ہم ممبر پہ جلوہ گر ہو کے فرمانے لگے سلونی اما شئتم، آج علی سے جو پوچھو علی تمہیں رب کے قرآن سے اس کا جواب سبحان اللہ، سبحان اللہ، حتیٰ کہ فرمایا اگر کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے نا اور وہ پوچھتا ہے کہ اس کو کیسے جوڑا جائے، علی اس کا بھی حل قرآن سے نکال کے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن اگر کالے حروف کا نام ہے تو پھر اس چیز کے اوپر تھا تو رب ذوالجلال نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن کی مثال ایک چھوٹی سی، کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ آج بھی پوری عربی عربی بولتے ہیں، عربی میں تھا تو عربی بنانا کیا مشکل تھی، لیکن زمانے گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، رب ذوالجلال نے یہ چیلنج ان کو کیا ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی یہ نہیں کر سکو گے، تو پتہ چلا کہ قرآن صرف کالے حروف کا نام نہیں ہے بلکہ اس کالے حروف کے اندر رب ذوالجلال کی قدرت کے اور ایجاز کے وہ مظاہر رکھے ہیں جن کے ذریعے میرے مصطفیٰ کی شان روز بروز بڑھتی چلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے معجزات کا ظہور ہوگا اسی قرآن کے الفاظ کے ذریعے، ان کے اندر جو جتنا تیرتا جائے گا اس کا مقام اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس چیز کو ذہن کے اندر بٹھا کے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس سے آگے جاتے ہوئے کہ جو نادان کہتے ہیں نا قرآن بس پڑھنا چاہیے، جو بھی جس سے بھی پڑھ لو، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے جس سے بھی پڑھ لو، نہیں، کالے حرفوں کو صرف نہ سمجھو، قرآن اس سے پڑھو جو قرآن پڑھائے تو کالے حرف بھی پڑھائے اور اس کے اندر مدینے والے کی محبت بھی سکھائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ اب اس کا جواب دینے لگا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہدی للمتقین، کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ میری گفتگو کو تھوڑا سا سمجھتے آئیے گا تو سمجھیں گے تو پھر بعد میں مزہ آئے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ہدی للناس، قرآن ساری انسانیت کی ہدایت ہے۔ اب ناس میں کافر بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورت بھی آ گئے۔ ذریقوں کو بالکل آپ ہلکا رکھیں تاکہ ان کو میری بات سمجھ آتی ہے۔